الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تبارك وتعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ فیضان کرامت تھا یا مکتب کی نرالی تھی؟ کس نے سکھائی اسماعیل کو فرزند آدابی؟ محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں 2 دن بڑی خوشی کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ اور یہ مہینہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں تمام کے تمام امت مسلمہ مل کر کے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا رب انہن اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ابراہیم، اپنی نوجوان بیوی اور اپنے شیرخوار بچہ یعنی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسے غیر ذی جگہ پر چھوڑ آؤ۔ علامہ اقبال نے کہا یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ یہاں جناب حاجرہ اور اسماعیل کی جانیں تھیں۔ یہاں صرف 2 جان ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ابراہیم اس کو ایسے غیر ذی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند رہتا ہو، نہ پرندہ اڑتا ہو، نہ پانی ہو، نہ آب گیا ہو، نہ کسی قسم کا جنگل ہو، ایک دم چٹیل میدان میں سے چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے شیرخوار بچہ اور اپنی نوجوان بیوی حضرت حاجرہ کو ایسی جگہ پر چھوڑ آیا جس جگہ پر آدمی، جس جگہ پر پرندہ چرندہ تو دور کی بات ہے، ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں جنگل بھی نہ تھا، صرف چٹیل اور ریتیلے میدان تھا، اور پورے میدان کے اندر صرف 2 جانیں تھیں۔ ایک حاجرہ ہے، دوسرا حاجرہ کا بچہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسے چھوڑ کر جانے لگے، حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ سردار، اے میرے سرتاج، آپ ایسی چٹیل میدان میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ چرندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ جنگل ہے،
چٹیل میدان میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صبر استقلال کا ضابط غالب تھا۔ انہوں نے انہیں مڑ کر جواب نہیں دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے بنے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب کچھ دور نکل گئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، یعنی میری آنکھوں سے دونوں غائب ہو چکے ہیں ایسے میدان میں۔ یہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجور اور کچھ ایک مشکیزہ پانی بھر کر اس وقت دے دیا تھا، لیکن ایک مشکیزہ پانی یا ایک تھیلی کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ دن کے بعد وہ کھجور کی تھیلی بھی ختم ہو چکی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب آدمی کھانا کھائے گا تو جسم میں طاقت ہوگی، پستانوں میں دودھ آئے گا، بچہ دودھ پیے گا، لیکن جب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ کے پستانوں سے دودھ کا آنا بند ہو گیا۔ بچہ رونے اور چلانے لگا، بچہ چیخنے اور بلکنے لگا۔ اسی اثنا میں حضرت حاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، کبھی مروہ کی چکر لگاتی ہے، کبھی صفا پہاڑ کی چکر لگاتی ہے۔ پھر بچے کی یاد آتی ہے تو دوڑ کر آ جاتی ہے۔ یہ مرحلہ حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت سے اپنا نشانی بتا دیا۔ قرآن نے ان کو ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم بنایا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ دیا۔ ایک کو حلیم بنایا تھا، ایک کو حلیمہ دیا گیا تھا، ایک زمزم والا نکل گیا تو ایک کوثر والا بن گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کبھی صفا پر جاتی ہے اور کبھی مروہ پہاڑ پر جاتی ہے، پھر مروہ سے دوڑ کر کے صفا پہاڑ پر جاتی ہے۔ اسی اثنے میں جب بچے کی یاد آتی ہے تو فوراً وہاں سے لوٹ آتی ہے، اور یہ 7 چکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ سنت حاجرہ قرار دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانی قرار دیا، کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے صفا اور مروہ کا صحیح کرنا۔ آج حجاج کرام جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس کا حج اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا اور مروہ کا صحیح نہ کرنا۔ اب دوبارہ جب حضرت حاجرہ وہاں پر پہنچتی ہے، دیکھتا ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز بالکل بند ہو گیا۔ اب جو بچہ بلک رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اب وہ بچے کے منہ میں سناٹا چھا گیا۔ اب وہ نہ رو رہا ہے، نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ وہاں سے دوڑ کر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ سلا کر گئی ہے، اس کے ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ زمزم یہ پانی کا نام نہیں ہے، زمزم یہ کنویں کا نام ہے۔ زمزم کے معنی عربی میں آتا ہے رک جا، ٹھہر جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب قربانی کا تذکرہ اپنے صحابہ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو آج یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، یہ جنت کا پانی پوری دنیا کے اندر ملتا۔ حضرت حاجرہ وہاں سے دوڑ کر آتی ہے، دیکھتا ہے کہ بچے کے ایڑی کے پاس سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے زمزم زمزم پانی، رک جاؤ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ ٹھہر جاؤ۔ پانی اپنے احاطے کے اندر ٹھہر گیا اور وہیں پر وہ کنواں جاری ہو گیا۔ اب کچھ دن کے بعد قبیلے بنو جرہم کے ادھر سے گزر ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کنویں کے اوپر کچھ پرندہ اڑ رہا ہے
قبیلے بنو جرہم کے سردار نے کہا کہ چلو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی آدمی رہتا ہے یا پانی کی کوئی چیز آثار نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پرندہ اڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قبیلے کو وہاں پر بسانا تھا، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے لیے گاؤں بنانا تھا اور اسے مکہ شہر قرار دینا تھا، اسے کعبۃ اللہ بنانا تھا، اللہ کا اپنا گھر بنانا تھا، اللہ کو اپنے گھر کی بنیاد رکھنی تھی، اس لیے قبیلے بنی جرہم کو وہاں پہنچا دیا، ورنہ تو وہ دوسری طرف روانہ ہو رہے تھے۔ قبیلے بنی جرہم وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے پانی ہے، حضرت حاجرہ سے اجازت مانگتا ہے، حاجرہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم لوگ یہاں ٹھہر جائیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ٹھہر جائیں تاکہ میرا بھی دل لگے اور آپ لوگوں کو پانی مل جائے۔ وہاں سے قبیلہ آباد ہوتا ہے۔ ابھی اسی مرحلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمر 7 سال کا ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 9 سال کا ہوتا ہے۔ 7 سال ہو یا 9 سال ہو، 10 سال سے کم عمر کو حضرت اسماعیل پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان آتا ہے، ایسا امتحان جو تا قیامت تک آنے والے لوگ کرتا رہے گا، سنت ابراہیم قرار دیا گیا اسے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو ایک دن خواب میں کہتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی جس طرح بذریعہ خود اس حضرت فرشتوں کو، ملائکہ کو، حضرت جبرائیل کو دیکھتا ہے اور وحی لے کر اترتا ہے، ان کے خواب میں اگر کوئی بات کہا جائے تو وہ بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں آتا ہے، انی ارا فی المنام، ایک رات حضرت ابراہیم خواب دیکھتا ہے، انی ارا، میں نے خواب دیکھا فی المنام کہ انی اذبحک فانظر، کہ میں ذبح کر رہا ہوں اپنے اس بیٹے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 84 سال عمر کے بعد عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں، قربانی نام نہیں ہے جانوروں کے صرف ذبح کر دینے کا، قربانی نام نہیں ہے کہ صرف جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھا لینے کا۔ ذرا یہ جملہ پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا 84 سال کی عمر میں اپنا بیٹا، اپنا خون دیا ہے، اور 92 سال کا عمر ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو، ہاتھ میں چھری ابراہیم کا ہے، گردن اسماعیل کا ہے، باپ بھی اپنا ہے، بیٹا بھی اپنا ہے۔ قربانی نام نہیں ہے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھا لینے کا، قربانی نام نہیں ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے اسے فریج میں جمع کر لینے کا، قربانی نام ہے خواہشات کے اوپر چھری چلانا، قربانی نام ہے جھوٹ دغا سے رک جانا۔ اس لیے ابراہیم کی یاد کو ہمیشہ تازہ کیا جاتا ہے اور تا قیامت تازہ کیا جائے گا۔ آج تک کسی نے قربانی کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہیں کیا کہ قربانی صرف جانوروں کے نام نہیں، بلکہ قربانی نام ہے اپنے خواہشات کے اوپر چھری چلانا، جھوٹ سے، چغل خوری سے، دغا بازی سے، ہیلا بازی سے، زنا سے، فحاشی سے، عریانیت سے، ان تمام چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ قربانی ہمیں سبق دیتا ہے، یہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے سارے حکم بیکار ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھنے کے بعد صبح بیدار ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، اور حضرت حاجرہ شام کو حضرت ابراہیم وہاں پہنچتا ہے مغرب کے وقت، اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے کہ حاجرہ تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، آئندہ جب کل صبح ہوگا اپنے بیٹے ننھے اسماعیل کو اچھی طریقے سے نہلا دینا، اچھا کپڑا پہنا دینا، گاؤں کا شیر کرا دینا اسے۔ حضرت حاجرہ یہ نہ پوچھتی ہے کہ ابراہیم آخر اس کا کرے گا کیا، اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ میرے پاس آئے ہیں، کبھی اس طریقے کا سوال نہیں کیا، آج آپ کو کیا ہو گیا، اس طرح کا کوئی سوال حضرت حاجرہ نہ کر رہی ہے۔
حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، صبح سویرے اسماعیل کو اٹھاتا ہے اور اسے غسل کراتا ہے، اچھا کپڑا پہناتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رات میں خواب دیکھا تھا، چھری اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے، چھری دروازے کے پیچھے چھپا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت مسلمہ کو ایک سبق دینا تھا کہ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا ایسا ہے کہ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلائے۔ اس لیے ابراہیم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تمہارے بیٹے نے اسماعیل کو ذبح کروں گا آئندہ کا، اس لیے غسل کرا دینا۔ جب اچھے کپڑے پہنا دیا گیا، خوشبو لگائے، سرما لگایا اور گاؤں میں گھما دیا گیا، قبیلے بنو جلون کا چکر لگا دیا گیا، اور حضرت حاجرہ ابراہیم کی سپرد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کر دیا۔ اب پوچھ رہا ہے حضرت حاجرہ کہ میرے سرتاج اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اسے باہر لے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ اسے ذبح کرنے یا اسے گھمانے لے جا رہا ہوں یا فلاں جگہ پہ لے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اسے باہر لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں اور راستے میں دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ بیٹا تجھے پتا ہے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہا کہ آپ جہاں بھی لے جائیں گے صحیح لے جائیں گے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ کو اللہ نے خلیل اللہ اپنا دوست بنایا ہے، آپ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ کہا ضائع نہیں کروں گا، لیکن تجھے پتا بھی ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کہا ابا جان بتائیے تو صحیح کیا کرنے لے جا رہا ہوں؟ آپ جس چیز میں بولیے گا میں سر تسلیم خم ہے۔ کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى انی ارام فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے مینا کی وادی میں لے جا رہا ہوں، جہاں آج حجاج کرام لاکھوں سینکڑوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس مجمع میں لے جا رہا ہوں تجھے ذبح کرنے کے لیے، تیرے اوپر چھری چلاؤں گا میں۔ فانظر ماذا ترى، تو تیری کیا رائے ہے؟ تیری رائے کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تم کو سنا چکا ہوں۔ فانظر، تو تو بتا، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ کہا ابا جان جب مینا کے وادی میں حضرت ابراہیم اسی اثنا میں پہنچ جاتا ہے اور چھری کو تیز کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے چھری کو تیز کر رہا اور مسئلہ ہے قربانی کا کہ اگر جانور سامنے ہو تو چھری کو نہ تیز کیا جائے جانوروں کے سامنے، اس لیے کہ جانوروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے ذبح کرنے والا، اس لیے کہا مسئلے کے اندر کہ آپ چھری ایسی جگہ پر تیز کیے کہ جانور کا نگاہ آنا پڑا۔ لیکن یہاں پر باپ اپنے بیٹے کے سامنے چھری ذبح کر رہا ہے، اس بیٹے کے سامنے جس بیٹے کو یہ قتل کرنے والا ہے، اس کو ذبح کرنے والا ہے اللہ کے راہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل، اے میرے ابا جان افعل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ مجھے آپ پائیں گے صابرین صبر کرنے والے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کا، آپ اس سے ہٹ کر کے ترجمہ محدثین نے کیا ہے، اس ترجمہ سے ہٹ کر کے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جو میں نے پہلے بتایا وہ ترجمہ ہے کلام کا، یہی ترجمہ جو میں پڑھ کے بتایا، لیکن محدثین کرام نے اس سے ہٹ کر کے ایک ترجمہ کیا ہے جو قرآن سے بالکل تعلق نہیں، یعنی اسماعیل اپنے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکم ختم ہو جائے اور میں ذبح نہ ہوں۔
اللہ کا حکم آپ کے سامنے بیکار ہو جائے، آپ جلدی کر گزریے اس کام کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ آپ باپ ہیں، شفقت قدری آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، باپ کی محبت آپ کے پیٹ میں ہے، آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت میرے سامنے آ جائے، اس لیے میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، مجھے الٹا لیٹا دیجئے، پیچھے کر کے میرا ہاتھ باندھ دیجئے، میرا پیر بھی باندھ دیجئے، تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، آپ کو ذبح کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر چہرہ میرے سامنے ہوگا، چہرہ آپ کے سامنے ہوگا، تو اس وقت بات کی شفقت جوش میں آ جائے گا، چھری ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور اللہ کا حکم ضائع ہو جائے گا، اللہ کا حکم بیکار ہو جائے گا، آپ حکم پر کھڑے نہیں اتر پائیے گا۔ اس لیے میرے ابا جان، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں کو پیچھے کر کے باندھ دیجئے، اور میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، میرے پیروں کو اچھی طرح مضبوط سے باندھ دیجئے، مجھے الٹا لیٹا دیجئے، اس کے بعد میرے حلقوم پر چھری چلائیے، نہ آپ کو میں دیکھوں گا، نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے، میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بات بتایا تھا، آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک وہ مرتبہ جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا، ایک مرتبہ اس وقت جب باپ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین کے فرشتے کے آنکھوں میں آنسو ہے، نہ قیامت تک فرشتے روئے گا، نہ اس سے پہلے کبھی رویا ہے، آج فرشتے بھی لرزہ طاری ہے، عرش کے فرشتے عرش کو ہلا رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 84 سال کی عمر میں بیٹے کو دیا، 13 سال کی عمر میں حکم دیا کہ بیٹے کے اوپر چھری چلائیے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے الٹا لیٹا دیجئے، اوپر سے چھری چلائیے، یہ کیا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کا لرزہ، اللہ کا عرش پہ لرزہ طاری ہے، اور اتنا تیز چھری ہے، اتنا تیز چھری ہے کہ گردن پہ حضرت ابراہیم اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، اور چھری چل نہیں رہی ہے گردن پر، چھری حضرت ابراہیم چھری سے شکایت کرتا ہے، ارے چھری تجھے کیا ہو گیا، تو کٹتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کے اندر سے بولنے کی آواز آتی ہے کہ خلیل تو کہتا ہے چل جا، تیرا جلیل کہتا ہے کہ اس کے اوپر نہ چل، اب بتا خلیل میں خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں؟ ابراہیم نے کہا جلیل کی مان لے، خلیل کی مت مان، اس لیے کہ جلیل بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس چھری کو کسی پیڑ پر رکھتا ہے تو پیڑ کے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس نقطے سے معلوم ہوا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ 2000 سال بعد عبداللہ کو نیچے لٹایا جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ عبداللہ کے گلے پر چھری نہیں چل پا رہا ہے، وہی چھری 100 اونٹ کو ذبح کر دی، عبداللہ بچ گیا۔ 2000 سال پہلے اسماعیل کے گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، چھری نہیں چل رہا ہے، اور وہی چھری ایک مینڈا آتا ہے اور وہ نیچے لیٹ جاتا ہے، چھری فوراً چل جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ وہ منظر تھا، یا تو آپ یا تو معاشرہ امت مسلمہ ان تمام واقعات کو پانی پھیر دے، قرآن کا انکار کر ڈالو، قرآن کو بھلا دو، رسول کا انکار کر دو، جہنم میں آگ لگا دو، پھر جو مرضی وہ کرو، جھوٹ خوب بولو، دغا بازی خوب کرو، دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی خوب کرو، لیکن اللہ کا تحقیق کردہ ہے، قیامت تک نہ مٹے گا نہ مٹایا جائے گا۔ ایک دن تجھے مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لاکھوں سینکڑوں واقعات تمہارے سامنے ہیں،
قربانی نام نہیں ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا، گوشت کو فریج میں بند کر کے رکھ دیا۔ بہت سارے غریب آپ کے قربانی کے گوشت کا انتظار کرتا ہے، اس کا بچہ کہتا ہے کہ اماں جان آپ کیوں نہیں قربانی کیے؟ اماں کہتا ہے کہ بیٹا رک جاؤ، ابھی کہیں سے گوشت آئے گا، کوئی اللہ کا بندہ ہمارے گھر گوشت پہنچائے گا، میں بھی پکاؤں گی گوشت، تم کھا لینا۔ اور آج مہینوں مہینوں لوگ گوشت کو اپنے فریجوں میں بھر کر کے رکھتے ہیں، یہ قربانی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن اگر اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اس لیے میرے دوستو ایک ایسی داستان ہے جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، ہر سال دہرائی جاتی ہے، تا قیامت دہراتی جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹا ہوا ہے، 3 مرتبہ ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسماعیل کو وہ چھری نہیں کاٹ پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جوش میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل جلدی جنت میں جا، میرا خلیل پریشان ہے۔ وہاں سے مینڈا اٹھا اور اسماعیل ذبیح اللہ کو کھینچ لے، مینڈا کو نیچے لیٹا۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت پہنچتا ہے، وہاں سے ایک مینڈا لے کے آتا ہے اور اسماعیل کو پیچھے کھینچتا ہے اور مینڈا کو لیٹایا جاتا ہے۔ مینڈا کے اوپر چھری چل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتا ہے، اب میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے آنکھوں پر سے پٹی ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اسماعیل بھی مسکرا رہا ہے اور سامنے جبرائیل بھی مسکرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم نے شکایت کی، اللہ کون سا کسر باقی رہ گیا؟ میں نے کون سی نافرمانی کر دی کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنے نام پر ذبح ہونے نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیت کریمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، تیری قربانی کو میں نے قبول کر لیا، تیرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تا قیامت لوگ آئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ کہے گا، تا قیامت لوگ آئے گا ابراہیم خلیل اللہ کہے گا، نہ کہ اسماعیل نہ ابراہیم کہے گا۔ ابراہیم قربان نہیں ہوا لیکن نام اسماعیل قربان نہیں ہوا، لیکن اسماعیل کے نام ذبیح اللہ لگ گیا، اسماعیل ذبیح اللہ۔ جتنے قیامت تک لوگ قربانی کریں گے ان تمام کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچے گا۔ یہ قربانی کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر بیان کیا، ورنہ داستان تو اتنی لمبی ہے کہ اگر مہینہ بھر بیان کیا جائے تو کم۔ اب تھوڑا سا مسئلہ آپ سمجھ لیں، جو غیر پڑھا لکھا طبقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی مسئلہ ان سے پوچھے گا یا مسئلہ بتانے والا وہ شخص ہوگا نہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسروں کو گمراہ کر دے گا، خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسروں کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے کہ خود کا علم نہیں تھا وہ مسئلہ بتایا ایسے لوگوں کو جس کے پاس علم نہیں تھا، تو خود تو گمراہ ہوا، دوسروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو کچھ مسئلہ ہے قربانی کا، 5 منٹ کے اندر آپ سمجھ لیجیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنے ماں باپ سے جدا ہے، یہ مسئلہ بہت گاؤں میں چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے جدا ہے یعنی الگ اور آپ صاحب نصاب کے بقدر آپ مالک ہیں، مال کا مالک ہے، تو قربانی آپ پر فرض واجب ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر ماں باپ آپ کے زندہ ہیں، آپ بھی مالک نصاب میں سے ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قربانی اپنی ماں کی طرف سے کروں یا اپنے باپ، وہ ماں باپ جو زندہ ہے، یہ الگ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے ماں باپ والدین میں سے کوئی زندہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قربانی اپنے باپ کے نام سے کروں، جبکہ آپ بھی نصاب کے مالک ہیں، آپ کا باپ نہیں ہے، تو ان کی اجازت سے آپ ان سے اجازت لے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قربانی آپ کے نام سے ہو۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو آپ کے اوپر جو واجبات قربانی تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے اور آپ پر قربانی واجب ہے، واجب قربانی اگر آپ پر ہے تو پہلے آپ واجبات قربانی ادا کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اور بھی وسعت ہے اور بھی دینا چاہتے ہیں اسی 3 دن کے اندر، اس کے اگلے سال نہیں، اسی 3 دن کے اندر اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اپنے امی کے نام سے جو مرحومہ ہے، اپنے والد صاحب کے نام سے جو مرحوم ہے، اپنے نبی کے نام سے، نبی کے ازواج مطہرات کے نام سے آپ اس وقت دے سکتے ہیں جب اپنی واجبات قربانی آپ ادا کر دیں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنے اجازت کے بغیر یا اپنے ماں باپ کے اجازت کے بغیر کسی کے نام پر قربانی کر دیا، اپنے باپ کے نام سے قربانی کر دی، اپنے بھائی کے نام سے قربانی کر دیا، قربانی آپ پر واجب ہے تو قربانی ادا ہو جائے گا، لیکن گنہگار آپ ہوں گے۔ قربانی ادا ہو جائے گا، گنہگار آپ ہوں گے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم عقیقہ کریں گے بعد میں قربانی کریں گے۔ میرے دوستو، ہر عبادت الگ الگ ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ابھی جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز ہے، چلو میں عصر کا نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں۔ عصر کے وقت میں عصر کی نماز، جمعہ کے وقت میں جمعہ کی نماز، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز۔ عقیقہ یہ الگ عبادت ہے، قربانی یہ الگ عبادت ہے۔ عقیقہ سے قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے نام عقیقہ، تو اصل میں عقیقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو چھٹے دن اس کا نام رکھ لیا جائے، اس کے بالوں سے، اس کے سروں سے بال اتار کر کے اس کے بقدر آپ صدقہ کر دیں اور اسی دن آپ عقیقہ کر لیں، یہی طریقہ، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر واجب ہے، مثال کے طور پر ابھی کچھ آدمی ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پہلے عقیقہ کر لوں اس لیے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو آپ عقیقہ مت کیجئے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ پہلے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیجئے اپنے نام سے، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس مال ہے، وسعت ہے، تو آپ اپنے نام کا عقیقہ کیجئے، اپنے بچوں کے نام کا، جس کا نام کرنا ہے، پہلے واجبات قربانی ادا کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ 1 سال سے قربانی کا انتظار کرتے ہیں اور اس قربانی کے جانور کو، جیسا کہ گزشتہ سال ایک صاحب نے قربانی کو ذبح کیا، اس کا جسم سر دھڑ سے جدا کر دیا، آپ سال بھر سے ایک جانور کو بڑے پیار سے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تاکہ اس کو آئندہ سال قربانی میں پیش کرو، اور آپ بغیر دعا پڑھے، بغیر بسم اللہ پڑھے ان جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہیں، آپ کے قربانی کہاں سے ہوگا؟ قربانی تو ادا ہو جائے گا لیکن جو ثواب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے آپ کو پہلے یاد کرنا چاہیے تھا، پھر ہی بتا دیتا ہوں، آپ سب سے پہلے کریں گے یہ، اگر آپ اپنے سے جانور ذبح کرتے ہیں تو جانوروں کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، جانوروں کو ذبح سلا دیجئے، ان کا چہرہ قبلہ رخ کر دیجئے، اور جس چاقو سے جانور کو ذبح کرنے والے ہیں اس چاقو کو بہت تیز رکھیے، اچھے سے اس کا پیر ہاتھ پکڑ لیجئے، اب اس کے بعد آپ دعا پڑھیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له بذلك امرت انا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ پڑھیے اللہم تقبل منی ومن حبیبک منی کی جگہ جس کے نام سے قربانی ہو رہا ہے اللہم تقبل من سلیمان، اس طرح منی کی جگہ اس کا نام لینا ہے، من حبیبک ابراہیم خلیل کا، اس طرح دعا آپ کو پڑھ کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ آپ قربانی کی جانتے ہیں یہ طریقہ ہے۔ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة أعين في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محترم بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کردہ چیزوں میں سے بہت اہم ہے، اور عبادتوں میں سے سب سے اہم اور افضل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ کل میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو بقیہ عبادات اور بقیہ منزل بھی آسان ہے، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی، ناکام ہو گئے تو آگے کی منزل اور زیادہ کٹھن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، کوئی چیز بیچ میں ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا، ایک یہ ہے کہ نماز کا قبول ہو جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ آدمی، کچھ انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پرانے چادر کے لپیٹنے کی طرح اس کے منہ پر لپیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، قرات بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نمازی نہیں ہے جس نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی۔ ایک صحابی رسول کا ذکر ہے کہ وہ رات کو روزانہ چوری کرتا تھا اور دن کو نماز پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، فلاں شخص ہے رات کو چوری کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے،
چوری بھی کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک ان کی نماز ان کو برائیوں سے ضرور روک دے گی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ شخص چوری کرنے جانے لگا اور سوچتا تھا کہ میں اللہ کو بھی یاد کر رہا ہوں، چوری بھی کر رہا ہوں، میری عبادت اور میرا گناہ برابر ہو جاتا ہے، میرے کھاتا میں تو عبادت ہے نہیں۔ انہوں نے تو چوری کرنے کے لیے توبہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ نماز ایسی ہو کہ انسان کے تمام برے اعمال خود بخود چھٹ جائے، ورنہ وہ نماز ہی نہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور زنا بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 78 جگہ پر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ مقیمین الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ انسان سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا ہے قرآن میں، کہا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو، یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرو، مقیمین الصلاۃ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ نماز کو اس طرح ادا کرو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ دل میں آدمی کا ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گویا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، پھر وہ نماز آپ کو بھی حیائی سے، بری باتوں سے، چوری سے، جھوٹ سے، کینہ سے، کپٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ساری برائیوں سے وہ نماز ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جوشیلا نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا، دل کیا پڑھنے، چھوڑ دیا پڑھا۔ تسلسل نماز ایک اہم عبادت ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، بلوغت کے بعد سے لے کے موت کے اجل کا فرشتہ آ جانے سے پہلے تک آپ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جھکنا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھیے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کر پڑھنے کی طاقت ہے، لیٹ کر پڑھیے، سہارا لگا کر پڑھنے کی طاقت ہے، سہارا لگائیے، اشارہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو اشارہ کر کے نماز پڑھیے، اس کے باوجود بھی نماز معاف نہیں، معاف ہے ہی نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، جمعہ کے دن ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی ٹائم پہ یوں ہی۔ ایسا کیوں ہمارے گھروں میں آفتیں آتی ہیں، کیوں مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، کیوں رحمتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دربار کو آنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وَنَسِيَ مَا كَانَ مَنْسِيًّا، تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے تجھے بھلا دیا۔ تو اللہ کو یاد کر، اذکر اللہ یذکرکم، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کے ساتھ دوسرا قدم بڑھا دیتا ہوں۔ تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، رحمت دور ہو جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، تنگی اور تنگ دستی پیش آتی ہے، سارے مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیوں؟ آپ کی نماز آپ کو جھوٹ سے کیوں نہیں روکتی؟ آپ کی نماز آپ کو غیبت سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز تجھے بے حیائی، بری کاموں سے، بری باتوں سے روک دے گی۔ آخر میری نماز مجھے برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ اس لیے کہ میری نماز وہ نماز ہی نہیں رہی۔
جو نماز ہمیں پڑھنا چاہیے تھا خشوع والا ہو، خضوع والا ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اللہ کی ڈر پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جذبہ ہو، اگر یہ نمازیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اس میں کامیابی ہے۔ وہ نماز آپ کو بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی۔ یہ نمازیں نہیں روکے گی جو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمیں نیت باندھنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، ہمیں سجدہ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، سجدہ میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، اگر ہماری 4 رکعت والی نماز ہے 1 رکعت چھوٹ گئی تو کیسے پڑھیں گے، 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیسے پڑھیں گے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہم نماز کو مکمل کہاں سے کریں گے؟ جب نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز کے اندر خشوع نہیں ہوا تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ نماز چاہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں دیا تھا ایک تحفہ، ایک انعام دیا تھا امت کے لیے، لے جاؤ میری امتوں کو یہ تحفہ دے دو۔ ایسی نماز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے انسان موجود ہوں گے، کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے اگر انسان کو کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے اگر کوئی سوال ہوگا، سب سے پہلا اگر کوئی پرچہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا نماز کے بارے میں۔ اگر یہ پرچے میں آپ کامیاب تو باقی اعمال میں بھی آپ کامیاب، اگر یہاں پر ناکام تو باقی اعمال آپ کا ناکام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی معراج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا، کافر ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، ان کے ماننے والے لوگ حضرت کا یہ ہے، 4 ائمہ میں سے اس حدیث پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ماننے والے لوگ جو ہیں اگر انہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو گویا کہ انہوں نے کفر والا، وہ کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اسے قید خانے میں بند کر دو، یہاں تک اسے بند رکھو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو یہی حال ہوتا جو مسلک حنفیہ، آج تمہیں قید خانے میں بند کر دیا جاتا، جب تک بند رکھا جاتا تب جب تک کہ تم توبہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا مراد ہے؟ صرف آپ کے نماز پڑھ لینے سے اگر کامیابی مل جاتی تو اللہ اقیموا الصلاۃ نہیں کہتا، اللہ کہتا قرآن میں اداؤ الصلاۃ، نماز ادا کر لو۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، مقیمین الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، یقیمون الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ، اقیم الصلاۃ وامر اہلک بالصلاۃ۔ یہاں پر اللہ نے دوسری آیت میں، ہر آیت کا دوسری آیت میں تفسیر کیا ہے۔ آپ کی نماز جب ہی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے جبکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے اللہ کا تعلق جوڑیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ پر ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ اگر ان کی نماز کامیاب تو آپ کی نماز کامیاب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود ہم جب ذمہ دار ہو کے نہیں پڑھتے تو ہم گھر والوں کو کیا تاکید کریں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ فطرت اپنی خاکی پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنے گی۔ آج لاجوالوں قبر میں سویا ہوا ہے، طرح طرح کے عذابوں سے جھیل رہا ہے، طرح طرح کے عذابیں ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کھل کر میں بات نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے بارے میں نے کئی لوگوں کو خواب میں دیکھا ہے، اسی گاؤں کے، اسی محلہ کے،
میں رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے قبر کے دونوں طرف سے آگ کی چنگاری ہے، وہ اشارہ کر کے کچھ بولنا چاہ رہا ہے، میں آگ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میں جاتا ہوں، پھر وہ زور سے بلانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں آگ بن جاتی ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے سوچیں گے کہ آخر ایسا صرف یہی دنیاوی زندگی اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، وہی کامیابی ناکامی کا صحرا ہمارے سروں پر ہوگا۔ یہ تو چند روزہ کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہیں تو صرف آزمائش کے لیے ایگزامینیشن ہال میں بھیجا گیا ہے، یہاں صرف پرچہ حل کرنا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کھانا کمانا یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اصل زندگی وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کھانا کمانا تو زندگی میں ہے ہی ہے، جو کماتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، جو نہیں کماتا وہ بھی کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کے رزق کے بارے میں اعلان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ، 12 پارے کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والی جتنے بھی مخلوق ہے ان تمام کا رزق کا مالک میرے حوالے ہے، ان تمام کو میں رزق پہنچا کر رہوں گا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، اور اتنی بڑی بادشاہت دی تھی دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ لوگ لوگوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی، جناتوں پر حکومت دی تھی، پرندوں پر حکومت دی تھی۔ دنیا کے بادشاہ اپنے ملا اپنے درباریوں کی حاضری لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے۔ فقال ما لی ارى لا ہدہد ام کان من الغائبین، بھائی سارے پرندے موجود ہیں، ہدہد کو میں غائب پا رہا ہوں، کہاں گیا، کس سے چھٹی لیا؟ پرندوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت ہے، ساری دنیا پر حکومت ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ نے پوری دنیا پر مجھے حکومت عطا فرمائی ہے، ہواؤں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، پانی پر، زمینوں پر، ساری چیزوں پر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بندے کو ایک دن کی دعوت کروں، ایک دن میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں آپ کے بندے کو۔ کہا یہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر یہی بات عرض کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 21 دن تک کھانا بنایا اور اتنا سارا کھانا تیار کروایا، اتنا سارا کھانا تیار کرایا کہ لکھا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں باورچیاں کھانا بنایا کرتا۔ ایک دن جب 21 دن گزر گیا، اتنا کھانا ہو گیا کہ سلیمان کو یقین ہو گیا کہ آج میں اللہ کے بندوں کو دعوت دے دوں گا کھانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنے بندوں میں اعلان کروا دیجیے کہ آج سلیمان کے دربار میں تم تمام کی دعوت ہے اور کھانے کی دعوت ہے، سارے کے سارے لوگ پہنچ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان اتنی جلدی مت کر، میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رزق کا مالک میں ہی ہوں اور جس کو دینا چاہتا ہوں ایسا دیتا ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اس کے پاس گنتی بھی نہیں ہوتی، اتنی رزق دیتا ہوں۔ ایسا کر کے فلاں دریا کے اندر مچھلی ہے، مچھلی کو جا کے بول کہ ہمارے یہاں دعوت ہے۔ مچھلی کے سردار کو دعوت دیا، مچھلی کے سردار وہاں آتا ہے اور ایک لقمہ میں 21 دن کا کھانا کھا جاتا ہے۔
تو معلوم چلا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پسند آئے، یہی زندگی اصل ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ ایسی ہماری نمازیں ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم کو آپ کو پوری جہان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں 21ویں پارے میں ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے تمہیں روک لے گی۔ پھر ہماری نماز ہمیں بری باتوں بے حیائی سے کیوں نہیں روک پائی؟ اس لیے کہ وہ نماز جو نبی لے کر آیا تھا، وہ نماز جو صحابہ نے ہمیں سکھایا تھا، ہم وہ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، کہاں باندھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کس پڑھائی سے اللہ کا مقصود حاصل ہوتا ہے، کیسے قرات کرنی چاہیے، کون سی قرات کے اندر ہم کھینچیں گے، کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہم نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے، ایک آدمی جب کوشش کر سکتا ہے کہ وہ بغیر سڑک کے جہاز کو اڑا سکتا ہے، ٹرین کو چلا سکتا ہے، اور سائنٹسٹ کا زمانہ ہے، ایسے کام ہوتے ہیں، ہواؤں کا وزن کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ہوا کا وزن انسان کر لیتا ہے، ناپ لیتا ہے کہ اس میں کتنی ہوا چاہیے اور کتنا ہے۔ تو وہ انسان اگر نماز کے اوپر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا اسے وہ علم نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں۔ آج ذرا سے بہانے پر پاکی ناپاکی کے اوپر، مثال کے طور پر گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں کیچڑ ہے، پانی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ناپاک کب ہوں گے اور پاکی کیسے حاصل ہوگی، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے آتا ہوں تو میرا پیر ناپاک ہو جاتا ہے، میں نماز کیسے پڑھ پاؤں گا؟ ایک ناپاکی ایسا ہے کہ بغیر نہائے انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک ہی ناپاکی ایسا ہے کہ انسان بغیر نہائے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو ناپاکی ہے، مثال کے طور پر راستے پر آ رہے تھے، پانی گندا ہے، راستہ طے کر رہا تھا اور راستے میں کیچڑ ہے اور کیچڑ گندا ہے، اور آپ کے جسم میں لگ جاتا ہے، اگر کپڑے میں لگ گیا تو پھر آپ کو کپڑا بدلنا پڑے گا، اگر کپڑے میں نہیں لگتا ہے، جسم میں لگتا ہے، پیر میں لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بہانہ اللہ کیا نہیں چلے گا کہ راستے میں کیچڑ تھا اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں گئے۔ آپ آ کر کے آپ کے پاؤں کے نیچے کیچڑ لگا ہے یا گندا پانی ہے، آپ پاؤں کو دھو کر کے وضو آپ کا وضو تک نہیں ٹوٹے گا، اس پانی میں چل کر آنے کے بعد آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ وہاں تک پیر دھو لیجیے، اس کے اوپر حصہ آپ پاک ہے، آپ کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ اب اللہ کے یہاں آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ ایسی نماز پڑھیے
آپ ایسا رکوع کیجئے، آپ سجدہ کیجئے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دیکھتا ہوں ان کا رکوع صحیح نہیں ہے، کسی کا رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ میں کیسے ہاتھ رکھنا چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، قیام کس طرح کرنی چاہیے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہے تو کیا پڑھنا ہے، خود کی نماز پڑھ رہے تو کیا پڑھنا ہے، ہمیں آتا نہیں۔ جب ہمیں یہ علم نہیں ہے تو ہماری وہ نماز ہو نہیں سکتی۔ جب ہماری وہ نماز نہیں ہوئی تو اللہ کا وعدہ اپنے جگہ پر حق ہے، سچ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی، لیکن ہماری نماز ہی وہ نہیں ہے جس سے بری بات سے ہم رک جائے یا بے حیائی سے رکے۔ ہمارے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پھوس پھاس کے مسجد تھے بھر جاتا تھا، اور آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کروں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ ماؤن اما پارا کے اندر ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسا ہی جہنم کے بھی 8 دروازے، 8 حصہ ہیں۔ ان میں سے سب سے نیچے سے اوپر والا حصہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، حاویہ، جس کو قرآن نے کہا سورہ قاریہ کے اندر، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، یہاں پر حاویہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے جہنم کا نچلا طبقہ، کفار مشرکین کا طبقہ، وہ ہے حاویہ۔ حاویہ سے بھی تھوڑا اوپر جہنم کا ایک حصہ ہے ویل، اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ سب سے اوپر جہنم کا حصہ ہے سقر، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، سب سے اوپر والا حصہ، اور سب سے نیچے والا حاویہ، اور حاویہ سے اوپر والا جو جگہ ہے وہ ویل ہے، اور ویل جو جگہ ہے وہ کن کو ڈالا جائے گا؟ یہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں، اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ کیا ویل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کا گھاٹی بنایا ہے، جو نیچے سے اوپر والا حصہ ہے، کیا میں اس کا اہل ہوں؟ کیا مجھے اسی میں ڈالا جائے گا؟ آیت کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے وہ جگہ ہے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی، وہ نماز پڑھنے والا جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، ایک وقت کا پڑھتا ہے 2 وقت کا غائب کر دیتا ہے، ہفتے میں 1 دن کا پڑھتا ہے 6 دن غائب کر دیتا ہے، مہینے میں 1 ہفتہ پڑھتا ہے اور باقی ٹائم غائب کر دیتا ہے، سال میں 2 نمازیں پڑھتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کی، باقی غائب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں ویل کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی اس گھاٹی میں ڈالا جائے گا، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ یہ تفسیر ترجمہ ہے کہ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی 5 وقت کا پڑھا کبھی 1 دن کا غائب کر دیا۔ اگر یہ عادت ہے ہمارے اندر، اگر ہم اس کی اہل ہیں تو یاد رکھ لیجئے آپ کے پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویل لکھ دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے جو بہت بڑے ولی ہیں
اور آپ ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ میرے آپ نماز مت پڑھیے، آپ ان سے کہیے کہ میرے پیشانی پہ کیا لکھا ہے۔ وہ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کرتے ہیں، وہ آپ کے پیشانی کو پڑھے گا، کہے گا کہ تمہارے پیشانی پر سقر، تمہارے پیشانی پر ویل لکھا ہو، آپ اس کے اہل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہانہ بازی چھوڑ دے، اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ مکر کرنا چھوڑ دے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آپ ایک مکر کریں گے، اللہ ہزاروں مکر کرتا ہے، اور اللہ کا مکر کافی ہے تمہارے مکر کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔